بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہم باب سبق پڑھ رہے تھے حدیث پاک کا۔ کون سا سبق پڑھ رہے تھے؟ جی، حدیث اور سنت کا تعارف۔ سبق کا نام کیا تھا؟ تو ہم نے اس میں دو باتیں، ایک ہے حدیث اور دوسرا سنت۔ آپ بتائیے، ہم نے پچھلی دفعہ حدیث پہ جو بات کی تھی اس میں آپ کو دو ٹاپک بتائے تھے، ایک حدیث کسے کہتے ہیں اس کا جامع تعارف، اور دوسرا حدیث کی اقسام۔ یاد ہے؟ حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کی تعریف کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ حدیث کی تعریف کیا ہے، یعنی اس کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جی شاباش، بتائیے۔ شاباش، ویری گڈ۔ حدیث کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث کی چار قسمیں ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری اور حدیث قدسی۔ یاد ہے جی؟ یہ بحث ہماری حدیث کے بارے میں ہوتی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک دوسرا، اس کا جو سیشن ہے وہ کیا ہے جی؟ سنت۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ حدیث کے ساتھ جو دوسرا لفظ آتا ہے وہ کیا ہے جی؟ اب سنت کے بارے میں بھی ہم پہلے پڑھیں گے۔ نمبر ایک یہ دیکھیں، سنت کے بارے میں جامع تعارف، یعنی اس کے لفظی معنی، اس کے اصطلاحی معنی اور اس کی مختصر وضاحت، پہلا۔ دوسرا نمبر ٹو، حدیث اور سنت کا تعلق، حدیث اور سنت کا فرق، آپس میں اس کا فرق کیا ہے۔ اور تیسری چیز، حدیث اور سنت کی اہمیت، حدیث اور سنت کی اہمیت۔ تو آج ہمارے یہ تین ٹاپک ہوں گے۔ کتنے؟ پہلا ٹاپک کیا ہوگا جی؟ سنت کا جامع تعارف، یعنی اس میں جیسے حدیث میں آپ کو بتایا تھا لفظی معنی، اس کے اصطلاحی معنی، ٹھیک ہے جی، اور تیسرا اس کی وضاحت۔ سب سے پہلے ہم سنت کے لفظی معنی جانتے ہیں۔ سنت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ آپ کو معلوم ہے سنت کسے کہتے ہیں؟ جی شاباش۔ سنت کے لفظی معنی ہیں طریقہ یا راستہ۔ اگر آپ لغت میں دیکھیں گے تو آپ کو سنت کے دو معنی ملیں گے۔ سنت کے لفظی معنی ہے طریقہ یا راستہ، ٹھیک ہے جی۔ اب سنت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ اصطلاح میں سنت کسے کہتے ہیں؟ جی شاباش۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی گزارنے کا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اختیار فرمایا۔ یہ بات یاد رکھنی ہے بیٹا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو آپ نے مستقل اختیار فرمایا، مطلب یہ ہوا کہ جو کام آپ نے کبھی کبھار کیا ہو وہ سنت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، زندگی میں ایک یا دو دفعہ اگر کوئی کام کیا تو وہ سنت نہیں ہے۔ سنت وہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو آپ کی عادت مبارک تھی، جو آپ کی، اب اس کی تھوڑی میں ڈیٹیل کرتا ہوں، اس کی وضاحت بتا رہا ہوں، سنیے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسواک ہمیشہ کیے۔ اب مسواک کو باقاعدہ طور پر آپ نے اختیار فرمایا، کبھی یہ نہیں ہوا کہ جی زندگی میں کبھی ایک یا دو دفعہ آپ نے کیا ہو، نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مسواک کرنا آپ کی۔ اسی طرح ایک اور مثال یاد رکھیے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سلام کیا۔ جب بھی کوئی بھی آپ کو ملتا تھا آپ کہتے تھے السلام علیکم، یہ آپ کی مبارک سنت ہے۔
کبھی بھی آپ یہ نہیں کہ زندگی میں کبھی ایک دو دفعہ آپ نے سلام کیا ہو، نہیں، جہاں بھی آپ جاتے تھے، کوئی آپ کے پاس آتا تھا، آپ گزرتے تھے تو سلام ضرور کیا گیا۔ اس طرح بیٹا جب بھی آپ کھانا کھاتے تھے، آپ بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھاتے، کوئی کام بھی شروع کرتے آپ بسم اللہ سے شروع کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں کہلاتی ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اختیار کی ہیں، یہ اس کی وجہ۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ بولو، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سنت کے بارے میں لفظی معنی یاد رکھنے ہیں، طریقہ یا راستہ، اور اصطلاحی معنی یاد رکھنے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو آپ نے مستقل اختیار فرمایا۔ زندگی میں یہ نہیں کہ ایک دو دفعہ کوئی کام کیا تو وہ سنت نہیں، بلکہ آپ کی زندگی کا مستقل اگر عمل ہے تو وہ سنت کہلاتا ہے۔ تو بیٹا آپ کے دل میں بھی شوق ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو سیکھیں اور دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اس وقت موجود ہے۔ آپ کیسے کھانا کھاتے تھے، آپ کیسے پانی پیتے تھے، آپ راستے میں چلتے کیسے تھے، آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ مسجد میں کیسے داخل ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے، گھر سے نکلتے کیسے تھے، ہر چیز کی سنت موجود ہے۔ بیٹا اس پر میری پوری ریکارڈنگ ہے، اس کے بہت ساری ویڈیوز میری بنی ہوئی ہے، میرے لنک پہ موجود ہے، علیکم بسنتی کے نام پہ۔ اس پہ آپ اگر سرچ کریں گے نا، یہ لفظ ہے علیکم بسنتی، اس پر میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں، یعنی ہمارے اوپر آپ کی سنت ضروری ہے۔ تو آپ کی سنتیں کیا ہیں وہ میں نے تقریباً آپ دیکھیں گے ہر چیز کی آپ کو وہاں سنت طریقہ ملے گا۔ 5 منٹ کی، 3 منٹ کی، 7 منٹ کی چھوٹی چھوٹی ریکارڈنگ ہے، اس میں نے کوشش کی ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پتہ چلیں۔ تو اس کو ضرور آپ، ابھی چھٹیاں آ رہی ہیں، ان چھٹیوں میں اگر 2-3 دفعہ بھی سنیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت سارا نالج آ جائے گا، اور عمل کی نیت سے کریں تاکہ ہماری زندگی میں اس کا عمل پیدا کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب آگے جی، یہ تھا ہمارا سنت کے بارے میں جامع تعارف ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد حدیث اور سنت کا فرق کیا ہے، یہ چھوٹا سا مختصر ٹاپک ہے کہ حدیث اور سنت کا فرق کیا ہے۔ دیکھیں آپ نے ڈیفینیشن کی تھی حدیث کی، کیا ڈیفینیشن کی تھی؟ ٹھیک ہے، یاد رہے گا۔ حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں آپ کا قول بھی، فعل بھی اور تقریر بھی، ساری چیزیں شامل، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ لیکن سنت کسے کہتے ہیں؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شامل ہو، کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آپ کا، بس یہ فرق کیا ہوا کہ حدیث آپ کے قول کو بھی، فعل کو بھی حدیث کہتے ہیں، لیکن سنت کسے کہتے ہیں؟ صرف آپ کے فعل کو، آپ کے عمل کو، آپ کے کام کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی حدیث جو ہے وہ ساری چیزوں کو شامل ہے، لیکن سنت آپ کے صرف عمل کو، آپ کے طریقے کو، آپ کے فعل کو سنت کہتے ہیں۔ تو فرق سمجھ میں آ گیا؟ فرق سمجھ میں آیا؟ کیا فرق ہے جی؟ سارا کچھ شامل، اور شاباش، سمجھ میں آ گیا جی۔ اس کے بعد اب تیسرے جو، یہ دوسرا بھی آپ مختصر سے یاد رکھنے کی بات ہے۔ اب حدیث اور سنت کی اہمیت کیا ہے؟ حدیث اور سنت کی اہمیت کا مطلب ہوتا ہے امپورٹنس۔ یاد رکھیے گا بیٹا، کسی بھی چیز کی امپورٹنس جو ہے ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہے۔ یعنی قرآن نے اس ٹاپک پر کیا ہم سے کہا، اور سیکنڈ حدیث نے اس ٹاپک پر ہم سے کیا گفتگو کی۔ تو اس لیے اگر کسی بھی ٹاپک کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے اہمیت بیان کریں، تو بیٹا اس کی آپ یاد رکھیے گا 2 ہیڈنگ ہوں گی۔ ایک یہ کہ حدیث اور سنت کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، نمبر 1 قرآن کی روشنی میں، اور دوسری ہیڈنگ کیا ہوگی بیٹا؟ حدیث اور سنت کی اہمیت حدیث کی روشنی میں۔ اب آپ کو کم از کم 1 یا 2 قرآن کی آیتیں ایسی معلوم ہونی چاہیے جن میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات بیان کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے، دیکھیں، سنیے، ادھر غور سے سنیے گا، توجہ کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
یہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ آیت ہے جس کا ترجمہ لکھ رہا ہوں، سنیں۔ یقیناً تمہارے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ یہ لفظ آیا ہے، ادھر دیکھیے، میں یہاں لکھ رہا ہوں، اسوۃ حسنۃ۔ یہ لفظ ہے، اسوہ کہتے ہیں نمونہ، مثال، آئیڈیل، یہ تینوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ حسنہ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، بہترین۔ تو اسوہ حسنہ کا کیا معنی کریں گے؟ بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ، بہترین مثال۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے پیارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، میرے پیارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب سوچیں امپورٹنس پتہ چلی یا نہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی، یعنی آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے مثال ہے، ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ جس طرح آپ نے زندگی کو اختیار کیا، زندگی میں آپ نے جو عمل اختیار کیے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ویسا ہی کریں۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ یہ قرآن کی روشنی میں ایک اور مثال دے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے پیارے نبی جو تمہیں دیں تم اس کو لے لو، یعنی اس پر عمل کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے تم اس سے باز رہو، یعنی جو نبی کی سنتیں ہیں اس پر چلو، اور جن چیزوں سے نبی نے اجتناب کیا، نبی نے پرہیز کی، نبی نے چھوڑ دی، نبی نے نہیں کام کیے، وہ تم مت کرو۔ تو امپورٹنس پتہ چلی بیٹا؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ کون ہے؟ میرے نبی کی زندگی۔ کیا کہا جی؟ تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل، بہترین مثال کون ہے؟ تو لہذا اہمیت، امپورٹنس پتہ چلی کہ ہمیں اپنے نبی کی زندگی اپنانی تھی۔ اور دوسری جگہ کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ اگر میرے نبی جو تمہیں دے تم اس کو لے لو، یعنی آپ کی زندگی پر عمل کرنا، آپ کی زندگی کو اختیار کرنا، اسی میں نجات ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو ہماری نجات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد بیٹا حدیث کی روشنی میں ایک حدیث یاد رکھیے گا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی، جس وقت فساد کا دور ہوگا، فتنے فساد کا دور ہوگا، اس فتنے اور فساد کے دور میں جو میری سنت کو زندہ کرے گا، میری سنت کے مطابق چلے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرُ مِئَةَ شَهِيدٍ، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کریں گے۔ اب دیکھیں بیٹا، ایک شہید کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے نا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خون کا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو سوچیں کہ جو ایک سنت زندہ کرے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں جیسا اجر و ثواب، یعنی اس کے گناہ اس سے بالکل صاف ستھرا کر دے۔ یاد رہے گی حدیث؟ اور ایک اور حدیث میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی؟ ایک اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک قرآن اور دوسرا اپنی سنت۔ اگر ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کل حوض کوثر پر تم مجھے ملو گے۔ اگر ان کو دنیا میں مضبوطی سے تھامے رکھو گے، یعنی قرآن کے مطابق چلو گے اور میری سنت کے مطابق چلو گے، تو کل قیامت کے دن حوض کوثر پر تمہاری میرے سے ملاقات ہوگی۔ تو امپورٹنس میں نے آپ کو 2 قرآن کی آیتیں بتائیں، اور وہ دونوں آیتیں بیٹا یاد رکھیے گا، کتاب میں موجود ہیں، جب اسٹڈی کریں گے آپ کو مل جائیں گے۔ اور حدیث کی روشنی میں یہ دونوں حدیثیں بھی کتاب میں موجود ہیں، آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کو میں ایک دفعہ پھر ریوائز کرتا ہوں۔ بھائی سب سے پہلے سنت کے لفظی معنی میں نے آپ کو بتائے، سنت کے اصطلاحی معنی بتائے، پھر اس کی وضاحت مختصر سی آپ کو بتائی، پھر اس کے بعد جو دوسرا مختصر سا ٹاپک حدیث اور سنت کا فرق سمجھایا میں نے، اور تیسری چیز حدیث اور سنت کی اہمیت، امپورٹنس، قرآن کی روشنی میں بھی بتایا اور حدیث کی روشنی میں۔ اب
آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی رکھیں اور اس پر عمل پیرا بھی ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، کلیئر؟ کوئی بات آپ نے جی کوئی بات پوچھنی